بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج 7 ربیع الاول جمعرات کے دن ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں جسے پڑھتے ہی نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے۔ آج مہنگائی کے دور میں، آج تنگ دستی کے دور میں، آج پریشانیوں کے دور میں یہ جادوئی وظیفہ پڑھتے ہی رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا۔ جو بندہ آج بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے اس وظیفے کو پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کی 7 نسلوں کے لیے رزق اور دولت کا انتظام فرما دیں گے۔ آپ کے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے، آپ کے کاروبار میں ترقیاں آئیں گی، آپ کا کاروبار عروج پہ چلے گا، آپ کا بند کاروبار چل پڑے گا، آپ کے گھر میں جوان بیٹیاں جو رشتوں کی وجہ سے بیٹھی ہیں رشتے ہو جائیں گے، آپ کے گھر میں موجود جوان بیٹے جن کو نوکری نہیں مل رہی، بے روزگار ہیں، ان کو روزگار مل جائے گا۔ آپ کے گھر میں جن کی اولاد نہیں ہے، بے اولادی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، یہ کام یقینی طور پر ہو چکا ہوتا ہے، پھر بھی کسی نہ کسی وجہ سے ناکام ہو جاتا ہے۔ تو آج اس 3 سے 4 منٹ کی ویڈیو کو دیکھ لیں، انشاءاللہ پھر دوبارہ کسی بھی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر آپ میں سے کسی کے ساتھ ان تمام مسائل میں سے کوئی نہ کوئی مسئلہ یا پریشانی ہے تو آج 7 ربیع الاول جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ میرے رب کریم نے چاہا تو آپ کی ہر طرح کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ کے ولی فرماتے ہیں جب کوئی انسان اپنے راستے سے بھٹک جائے، جب کوئی وظائف تسبیحات اعمال پڑھ پڑھ کر تھک جائے، جب کوئی غربت تنگ دستی پریشانیوں سے بے بس ہو جائے، جب آپ کے گھر میں ایک وقت کے کھانے کو ہے لیکن دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، آپ اس وظیفے کو پڑھ کر دیکھیں۔ یہ وظیفہ آپ کو آپ کے ہاتھ سے پکڑ کر کامیابی کی طرف لے جائے گا۔ یہ وظیفہ آپ کی ایسی رہنمائی کرے گا، آپ اپنے پیروں پر چل کر کامیابی کی طرف نکل پڑیں گے۔ اگر آپ کو لگتا ہے یہ ناممکن ہے تو ایک بار میرے کہنے پر یہ وظیفہ پڑھیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا فقیری سے بادشاہی میں چلا جائے گا۔ جن کے گھر میں تنگ دستیاں تھیں، غربت ختم ہو جائے گی۔ آج وہ ہاتھ اٹھا کر دعائیں دیتے ہیں جب وہ لوگ اپنی حاجات کو پورا کروا سکتے ہیں۔ جب بہت سے لوگ جوڑے اس وظیفے کو پڑھ کر اولاد پا سکتے ہیں، بے روزگار ہے ان کا روزگار ٹھیک ہو سکتا ہے، جن کے کاروبار بند ہو چکے ہیں کاروبار میں ترقی کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کی میری حاجات کیوں نہیں پوری ہوں گی؟ ہم بھی تو اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم بھی تو اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ آج جو لوگ کہتے ہیں ہمیں کسی وظیفے کا فائدہ نہیں ہوتا، جو لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو ایک بار اس وظیفے کو پڑھیں اور آج ہی اپنے رب کریم سے مانگیں، انشاءاللہ مل کر رہے گا۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ اس آزمایا ہوئے وظیفے سے اتنا فائدہ ہوتا ہے، یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد کئی مہینوں کئی ہفتوں کا انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ یہاں آپ اس وظیفے کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہاں آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آپ رب کریم سے ایک ہاتھ سے مانگتے ہیں تو دوسرے ہاتھ میں آپ کی تقدیر اور مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے۔ آج رب کریم سے مانگنے کا طریقہ بتاؤں گی، آج اس وظیفے کو پڑھ کر رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا طریقہ بتاؤں گی۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ہیں جن کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، لوگ وظائف تو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں رب کعبہ سے اپنی حاجات پوری کروانی نہیں آتی۔ جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے، پیغمبر کیا کرتے تھے، رسول کیا کرتے تھے، وہ بھی اللہ کے ناموں کو پڑھتے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے، وہ بھی ان قرآنی صورتوں کو پڑھتے۔ لیکن آج ہم بھی ان وظائف کو پڑھتے ہیں، ہمارے وظائف میں وہ تاثیر نہ ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ ایک تو ہمیں وظیفہ کرنا نہیں آتا، دوسرا اس رب کریم سے مانگنا نہیں آتا۔ آج میں اپنے تمام ناظرین کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی، رب کریم سے مانگنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں آپ نے اس عمل کو کیسے پڑھنا ہے۔ اگر آپ اس سے پہلے ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں بہت سے وظائف اور اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر شیئر کرتی ہوں۔ اب عمل کا طریقہ کار سمجھ لیں۔ آج 7 ربیع الاول جمعرات کے دن کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد آپ کو جہاں جیسے وقت مل جائے، آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علی النبی الامی یا آپ نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی کی سب سے زیادہ فضیلت ہے، ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کو ثواب حاصل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی پریشانی کے لیے، کسی نہ کسی مصیبت سے نجات کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ آج آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی پریشانی ہے، جو بھی مقصد ہے، آپ نے نیت لازمی کرنی ہے۔ نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے۔ نیت آپ نے کیسے کرنی ہے؟ مثال کے طور پر اگر آپ اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں تو گھر مانگ لیں، بے روزگار ہے روزگار کے لیے پڑھ لیں، آپ نورینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں، آپ قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، آپ من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں۔ دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے اس وظیفے کو پڑھنے کی اجازت ہے۔ اس عمل کو پڑھنے والا کبھی بھی کسی حاجت سے محروم نہیں ہوتا، کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہیں رہتا۔ بس آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ قرآنی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ یہ آیت پڑھنے سے رکاوٹیں، پریشانیاں، مسائل، تنگ دستیاں جو آپ کی طرف آنے والے ہیں، آپ کے نصیب میں لکھے ہوئے ہیں، اس آیت کو پڑھتے ہی وہ غیب سے ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے توجہ کریں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین ایک بار ہو گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین دو بار ہو گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین تین بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ صرف 7 بار اس قرآنی آیت کو پڑھنے سے آپ کی تمام پریشانیاں، تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابیاں مقدر ہو جائیں گی، جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ صرف 7 بار اس قرآنی آیت کو پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ کرنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ نام رب کریم کے صفاتی نام ہے۔ جب کوئی بندہ رب کو صفاتی ناموں سے پکارتا ہے تو رب کی ذات اپنے ناموں کی فضیل و برکت سے بہتر نہیں بہترین سے نوازتا ہے۔ رزق و دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر یا فتاح یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ یا رزاق رب کریم کا ایسا صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے غیب سے دینے والی ذات۔ ہم میں سے اکثر لوگ وظائف کیوں نہیں پڑھتے؟ کوئی روزگار کے لیے، کوئی کاروبار میں ترقی کے لیے، نوکری کے لیے یا کسی بھی طرح کی رکاوٹ اور بندش کے نجات کے لیے پڑھتے ہیں۔ یا رزاق کو پڑھنے والا رب کریم سے مانگ کر تو دیکھیں، میرا رب کہتا ہے تو مانگتا چلا جا، میں اتنا نوازوں گا کہ تم مانگنے والے سے بانٹنے والے بن جاؤ گے۔ اگر آپ بھی فقیر سے بادشاہی چاہتے ہیں تو یا رزاقوں کو پڑھا کریں۔ اس کے ساتھ جو دوسرا نام پڑھنا ہے وہ یا فتاحو کا ہے۔ رب کریم اپنے نام یا فتاحو کی قسم کھائی ہے۔ رب فرماتا ہے قسم ہے مجھے اس نام یا فتاحو کی، جو بندہ یا فتاحو پڑھ کر رب کریم سے خزانے بھی مانگے تو میرا رب اس کو خزانے دینے پر قادر ہے۔ آج اگر کوئی بندہ کسی حاجت کو پورا کروانا چاہتا ہے، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی سے اپنی کوئی حاجت منوانا چاہتا ہے تو وہ یا رزاق یا فتاحو کو پڑھ لے۔ آپ نے یا رزاق یا فتاحو کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کریں۔ یا رزاق یا فتاحو ایک بار ہو گیا، یا رزاق یا فتاح 2 بار ہو گیا، یا رزاق یا فتاح 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ یا رزاق یا فتاح کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں یا رزاق یا فتاح پڑھنے سے فرشتے غیب سے رزق کے خزانے لے کر آپ کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ یا رزاق یا فتاح صرف 11 بار پڑھتے ہی آج کا اور تیسرا اور آخری وظیفہ آپ نے آخری نمبر پر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص وہ سورت ہے جسے ایک بار پڑھنے سے 1/3 قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے، 3 بار پڑھنے سے مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ یاد رکھیے، 1 زبر پر 10 نیکیاں اور 1 زیر پر 10 نیکیاں اور 1 پیش پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ثواب کی نیت سے ایک بار سورہ اخلاص کی تلاوت سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں درود پاک لازمی پڑھیے گا، جس طرح آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب
اب وظیفہ مکمل ہو چکا ہے۔ آج کے عمل کی مکمل ترتیب یہ ہوگی، سب سے پہلے آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر پہلے نمبر پر 7 بار ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنی ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا رزاق یا فتاح کو پڑھنا ہے، اور تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو فوری طور پر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ جتنا زیادہ ہو سکے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کا ذکر کیا کریں۔ استغفار گناہوں کی بخشش کا بہترین ذریعہ ہے۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگے آپ کو مل کر رہے گا۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ سے جتنا بھی ہو سکے صدقہ خیرات ضرور کیا کریں۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت آپ کو نصیب ہوگی۔ آج کا یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیجئے گا، میرا رب انشاءاللہ راضی ہو جائے گا۔ آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ کی خود سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ دعا ہے رب کریم کو میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو، آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا ہوا رکھے، آپ کی تمام حاجات پوری کرے، آمین۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔